اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ بضعۃ منی. تمام تعریف، تمام توصیف، تمام حمد و ثنا اس معبود بحق کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں تمام انسانوں کی جان ہے. وہ خدا جو سمیع و بصیر، رحمان و رحیم ہے، واحد و احد ہے. وہی خدا کے پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے اسے اذیت دی اس نے گویا مجھے اذیت دی، جس نے اسے خوش کیا اس نے گویا مجھے خوش کیا، اور جسے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے گویا خدا کو خوش کیا. اور دوسری مرتبہ ایک اور حدیث میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ خدا کے نزدیک فاطمہ کا یہ مقام ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے گویا خدا کو اذیت دی، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے گویا خدا کو راضی کیا. اور خود ہمارا زمانے کا امام خود فرماتا ہے صرف اور صرف جناب زہرا جیسے کہ مردوں کے لیے کل انبیاء آئے تھے نمونہ عمل بن کر ان کی ہدایت کے لیے، مردوں کے لیے کل انبیاء آئے، مگر عورتوں کے لیے جو ہدایت کے لیے آئی ہیں وہ خود جناب زہرا کی ذات ہے کہ عورتوں کی ہدایت کے لیے جناب زہرا آئی ہیں. اور جناب زہرا صرف عورتوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئی ہیں بلکہ مردوں کی بھی ہدایت کے لیے آئی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود ہمارے زمانے کا امام ارشاد فرماتا ہے کہ میری جدہ جناب زہرا میرے لیے نمونہ عمل ہے. کہ خود اور ہمارے 11ویں امام حسن عسکری بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ لوگوں کے لیے حجت ہے، اور ہماری دادی ہماری جدہ جناب زہرا ہم پر حجت ہیں. جناب زہرا کا مقام خدا کی بارگاہ میں کس طرح ہے کہ خدا ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ یا اے رسول اگر مجھے تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو گویا میں خود دنیا کو نہیں خلق کرتا، اور اگر مجھے علی کو نہ خلق کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی نہیں خلق کرتا، اور اگر مجھے فاطمہ کو نہیں خلق کرنا ہوتا تو میں نہ تمہیں خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. کہ جناب زہرا کی منزلت خدا کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے کہ جناب زہرا کے لیے جب جناب زہرا کی شادی ہوئی تھی تو مہر میں خدا نے پوری جنت کو جناب زہرا کو دیا تھا. مہر فاطمی میں پوری جنت جناب زہرا کو ملی تھی. اور خود جناب زہرا کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ہمارے لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف اور صرف ان کے ولادت میں ہم خوش ہو جائے، ان کی شہادت میں ہم غمگین ہو جائے. اہل بیت سے محبت یہ نہیں ہے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. صرف اور صرف محبت نہیں کرنا ہے بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ہونا چاہیے. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. اگر ہم شیعان علی ہیں تو ہمیں چاہیے جناب زہرا نے جس طرح سے زندگی بتائی، جس طرح سے مولا علی نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، ہمیں چاہیے اپنی زندگی کو ہم اس طرح سے گزاریں. جناب زہرا نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارا کہ جناب زہرا اس طرح سے تھی کہ بچپن میں ماں کا سایہ 5 سال کی عمر میں ان کی ماں کا سایہ اڑ گیا تھا، مگر اتنی سی عمر میں باپ کے لیے وہ ام ابیہا کا نام، ام ابیہا کا لقب دیا تھا والد نے اپنی بیٹی کو. کہ آج کے زمانے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کتنے بڑے بھی اگر ہم عہدے پہ چلے جائیں، مگر ہم کتنے بھی عہدے پہ چلے جائیں مگر ہم ہمیشہ اپنے والدین کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. مگر کیا کبھی ہمارے والدین ہمارے استقبال کے لیے نہیں کھڑے ہوتے؟ مگر جناب زہرا کی منزلت اتنی زیادہ تھی کہ جب جناب زہرا آتی تھی تو خود رسول خدا ان کی منزلت اتنی زیادہ تھی کہ رسول خدا خود ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور یہ منزلت تھی جناب زہرا کی. اور جناب زہرا کی ام ابیہا رسول خدا نے کہا. اور پھر شادی کے بعد ہم اگر دیکھیں جناب زہرا کی زندگی کو تو جب جناب زہرا کے لیے جب مولا علی سے شادی کے دوسرے دن رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ نے زہرا کو کیسا پایا؟ تب مولا علی نے کہا عبادت میں ایک مددگار پایا. کہ وہ علی کی جب چوٹ لگ گئی، جب تیر کو نکالنا ہوا تب کہا رسول خدا نے کہ جب علی محراب عبادت میں جائے تب اس تیر کو نکالو. جبکہ مولا علی جیسا عبادت گزار پورے عرب میں کوئی نہیں تھا. اور وہی علی کیا کہتا ہے کہ عبادت خدا میں سب سے بڑا، سب سے بہترین اپنا مددگار میں نے زہرا کو پایا. کہ کس طرح سے جیسے کہ مولا علی عبادت کرتے تھے ویسے ہی جناب زہرا عبادت کرتی تھی. اور جناب زہرا کے لیے، جناب زہرا کی منزلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر
علی نہ ہوتے تو زہرا کو کوئی کفر نہیں ہوتا، کہ جیسے جناب مریم کے لیے ملتا ہے کہ جناب مریم کے لیے اس زمانے میں کوئی کفر نہیں تھا، ویسے مولا علی اگر نہیں ہوتے تو جناب زہرا کا کوئی کفر نہیں ہوتا ہے۔ کس طرح سے کہ بچپن سے رسول خدا کی 5 سال کی تھی جب والدہ کا انتقال ہو گیا، اور رسول خدا تب بھی جناب زہرا کہتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، کہ میری فاطمہ میری بیٹی زہرا میں باپ کی ماں ہے، کہ کس طرح سے جناب زہرا نے جیسے ایک ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے ویسے جناب زہرا نے اپنے والد کا خیال رکھا۔ تب جا کے رسول خدا نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا۔ جناب زہرا کی زندگی ہمیں چاہیے کہ جناب زہرا کی سیرت پر عمل کریں۔ اگر ہم جناب زہرا کی چاہنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی کو دیکھیں اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو بنائیں، کہ کس طرح سے جناب زہرا کے لیے ملتا ہے کہ جناب زہرا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک سائل آیا اور سائل نے کچھ مانگا، اور پھر اس کے بعد جناب زہرا شادی کا دوسرا ہی دن تھا، اور جناب زہرا نے جیسے ہی دیکھا اس سائل کو، تب جناب زہرا نے سائل کو پہلے تو ایک پرانا لباس تھا وہ سوچا کہ وہ دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب زہرا کو قرآن کی آیت یاد آئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کر دو۔ کہ جناب زہرا کو جب یہ آیت یاد آئی تب جناب زہرا نے اپنے شادی کا لباس اس فقیر کو دے دیا۔ سوچئے ہم جب بھی کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کبھی بھی کسی کو کچھ دیتے ہیں، ہمارے یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی پرانی چیزوں کو لوگوں کو اسراف کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی پرانی چیزیں دیتے ہیں، مگر جب جو چیز ہماری پسندیدہ ہوتی ہے وہ چیز ہم کبھی کسی کو نہیں دیتے۔ مگر جناب زہرا نے کس طرح سے جناب زہرا نے بتایا ہے کہ کس طرح سے سخاوت جناب زہرا کرتی ہیں، کہ جناب زہرا اپنے خود کی شادی کا لباس فقیر کو دے دیتی ہیں۔ کہ جناب زہرا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنا ہے تو کسی پرانی چیز کو نہ خرچ کرو بلکہ اپنی پسندیدہ چیز دو۔ اگر تمہیں راہ خدا میں دینا تبھی تو خدا نے سورہ دہر جیسے سورہ کو جناب زہرا کی شان میں نازل کیا، اور سورہ حل عطا جسے کہا جاتا ہے زہرا کی معرفت رکھ لی، اس نے اپنی زندگی کو کامیاب کر لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جناب زہرا کی کنیز ہے ہم، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی کو اپنے لیے ایک نمونہ بنائیں، جس طرح جناب زہرا نے اپنی زندگی میں کس طرح سے جناب زہرا جب مولا علی کی حق کو غصب کر لیا گیا تھا، جب رات کی تاریکی میں جناب زہرا لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی اور کہتی تھی کیا تمہیں یاد نہیں ہے، کیا تم غدیر میں نہیں تھے، تمہیں یاد نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جناب زہرا سے لوگ وعدہ تو کرتے تھے مگر دوسرے دن صرف 4 افراد کے علاوہ کوئی نہیں آتا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے امامت کی دفاع کے لیے جناب زہرا نے قیام کیا، کس طرح سے جناب زہرا نے احتجاج کیا، صرف اور صرف امامت کے دفاع کے لیے، صرف اور صرف امامت کو بچانے کے لیے۔ ویسے ہی ہمیں چاہیے کہ آج ہمارا امام پردہ غیب میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کا دفاع کریں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو اور اپنے امام کے ساتھ امام کے ناصروں میں مددگار میں شمار ہو۔ آئیے ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں جناب زہرا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔